محبت ایک پہیلی از قلم آسیہ رئیس خان۔ جب محبت کے بادل برستے ہیں تو ہم پور پور بارش میں شرابور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ محبت ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، ہماری رگ رگ میں سما چکی ہے۔ ہم اس کی ہر ادا، ہر نظر اور ہر راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ ہمارے اور محبت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہی محبت کو جان لینے کی خوش فہمی، محبت کا یہ طلسم، یہ سحر ہمیں زندگی میں بڑا خوار کرتا ہے۔ اس کے زمین دل پر جب میرا کی محبت چھماچھم برستی تھی تو وہ بھی خوش گمان ہو گیا تھا کہ اس نے اسرار محبت پا لیے ہیں، اور اسی ضم میں اس نے آمنہ سے وہ شرط لگائی تھی، مذاق میں ہی صحیح، مگر اس وقت وہ بہت پر اعتماد تھا۔ لیکن آج کھلا تھا کہ اس 4 حرفی لفظ کی گہرائی، وسعت وہ اب بھی انجان ہی ہے ان سے۔ یہ جتنی آسان ہے اتنی ہی مشکل بھی، جتنی سہل اتنی ہی کٹھن بھی۔ یہ ریشم کے دھاگوں کی طرح خوبصورت، ملائم، نظر و دل کو خیرہ کرنے اور ٹھنڈک پہنچانے والی، مگر ایک بار یہ دھاگے الجھ جائیں تو پھر آپ لاکھ کوشش کریں سلجھانے کی، یہ نہیں سلجھتے۔ اس کا اعتماد، آمنہ کا یقین، آمنہ کا اقرار اور اس کی خاموشی، اس لمحے سب اس ریشم ہی کی طرح الجھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں سوئی اپنی شریک سفر کو دیکھا، جو اپنی شکست کی نوید سنا کر اس کے دل کو بے قراریاں سونپ کر خود پرسکون سو رہی تھی۔ بند کرو یہ بکواس فلم۔ ہال میں داخل ہوتے اس کی نظر ٹی وی پر پڑی۔ کچھ ہوتا ہے چل رہی تھی۔ تمہیں نہیں دیکھنا ہے تو باہر جاؤ۔ عثمان نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بنا بے رخی سے مشورہ دیا۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ دیکھ چکے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بالکل عثمان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ اب تو یاد بھی نہیں۔ عثمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اور ٹی وی کے درمیان سے ہٹایا۔ وہ گرتے گرتے بچی، یہ فلم نہیں، صرف کاجول کو دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر مرکوز نظروں کا زاویہ بدلے بنا ندا نے رائے دینے کی فرصت نکالی۔ اور تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ آمنہ ندا کی طرف مڑی تھی۔ وہ جو ننھا سا پیارا سا بچہ ہے نا اس میں اس کے لیے بیٹھی ہوں۔ ندا نے مبالغہ کی حد کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو ذرا فاصلے پر کر کر ننھا سا بتانے کی کوشش کی۔ یہ فلم میں نے اسکول بنک کر کے دیکھی تھی۔ عثمان نے اپنا راز کھولا۔ شاید میں تب 7 یا 8 میں تھا۔ اللہ، تم نے اسکول بنک کر کے فلمیں دیکھی ہیں؟ ہم تو یہ ہمت کالج میں، وہ بھی 3rd ایئر میں جتا پائے تھے۔ ندا کو عثمان کی ہمت پر رشک ہوا اور اپنی کم ہمتی کا افسوس ایک ساتھ ہوا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ شاہ رخ کی محبت کس سے تھی؟ آمنہ ندا کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ کاجول سے یا رانی مکھرجی سے؟ دونوں سے تھی۔ صوفے میں دھنسے عثمان نے جواب دیا، ناممکن۔ محبت دوبارہ اور 2 لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتی ہے بالکل، تمہیں ہوگی دوبارہ۔ وہ پوری عثمان کی طرف گھوم گئی۔ ابھی تک تو نہیں، مگر رائٹ پرسن کے ملتے ہی ہو جائے گی۔ اگر تمہیں پہلی محبت واقعی ہوئی تھی اور سچی تھی تو دوسری بہت محبت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی محبت واقعی سچی تھی اور انشاءاللہ دوسری بھی ایسی ہی ہوگی۔ میں نہیں مانتی۔ جس دن تمہیں ہوگی نا اس دن مان لینا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لہجے کا یقین عثمان کو چیلنج لگا رہا تھا۔ لگا لو شرط۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اتنی دیر سے دونوں کی جگل بندی سن رہی تھی ندا۔ بولی، تمہیں دوبارہ محبت ہوگی اور تم ہار جاؤ گی، یاد رکھو۔ کچھ سالوں میں تمہیں بھی احساس ہوگا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اوکے، ڈن۔ لگی شرط؟ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ ندا نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں نہیں، اس معاملے میں صرف آمنہ پاگل ہے۔ وقت بتائے گا کہ کون پاگل ہے، کون ہوتا ہے اپنی اکلوتی محبت کے پیچھے پاگل۔ آمنہ نے اکلوتی پر زور دے کر کہا۔ ویسے ہارنے والا کرے گا کیا؟ عثمان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ندا نے نیا نکتہ اٹھا دیا۔ وہ تب کی تب دیکھا جائے گا۔ عثمان دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کوئی ٹائم لیمٹ ہے اس شرط کی؟ ندا نے اگلا سوال داغا۔ اگلے 1 سال میں دیکھنا آمنہ کو محبت ہو جائے گی۔ عثمان کا لہجہ پر یقین تھا۔ اور دیکھنا عثمان کو اگلے۔ ندا نے درمیان میں ہی آمنہ کی بات کاٹ دی۔ ہائے، ابھی آمنہ کہہ رہی تھی کبھی بھی دوسری محبت نہیں ہو سکتی۔
اور تم کہہ رہے تھے کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور اب وقت کی قید لگا رہے ہو۔ وہ فلم بھول کر پوری طرح ان کی شرط میں الجھ گئی تھی۔ اور تم جو ہم دونوں کو پاگل کہہ رہی تھی اب اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ آمنہ نے اسے ڈپٹا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے اور مجھے فلم دیکھنے دو۔ آسمان کو پتہ تھا اب دونوں گھنٹوں اس موضوع پر اپنے اپنے فلسفے جھاڑیں گی۔ ایک آخری بات بتا دو، شاہ رخ کو کاجل سے محبت کالج کے زمانے سے تھی یا سمر کیمپ میں ہوئی تھی؟ آمنہ سراسر اسے چھیڑ رہی تھی۔ کالج کے زمانے سے تھی، احساس سمر کیمپ میں ہوا تھا۔ ندا بی بی نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ پھر رانی مکھرجی سے کیا تھا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میرا سر، آسمان نے دانت پیسے۔ چلو تم دونوں کھانا لگانے میں ہیلپ کرو میری۔ صبا آپی نے ہال کے دروازے سے ان دونوں کو آواز لگائی۔ تم دونوں کی فلم کے چکر میں بھول ہی گئی کہ اسی کام کے لیے تمہیں بلانے آئی تھی۔ چلو۔ ندا خلاف توقع اٹھ گئی، ورنہ شاہ رخ کی مووی چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا ندا کے لیے مشکل تھا۔ اپنی شرط یاد رکھنا، وہ جاتے جاتے دروازے سے مڑ کر بولی تھی۔ آسمان مسکرا دیا، اس بات سے بے خبر کہ تقدیر بھی اس کی بے خبری اور نادانی پر مسکرا رہی تھی۔ مستی مذاق میں لگی یہ شرط دونوں ہی چند دنوں میں بھول گئے تھے۔ زہرا بیگم کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے افتخار احمد اور مختار احمد۔ افتخار احمد آسمان اور راغیہ کے والد تھے، جبکہ مختار احمد کی شادی کے 11 سال بعد اولاد کی خوشی نصیب ہوئی۔ 13 سالہ عدنان تمام کزن میں سب سے چھوٹا تھا۔ زہرا بیگم کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی اسی شہر میں رہتی تھیں اور ایک دوسرے کی پڑوسی تھیں۔ سلطنت کی 2 بیٹیاں صبا اور ندا تھیں۔ صبا شادی شدہ اور ایک بیٹے سدیم کی ماں تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی ستوت کے یہاں ایک بیٹا اسجد اور ایک بیٹی آمنہ۔ اسجد کی شادی اس کے چچا زاد نعیم انم سے ہوئی تھی۔ دونوں کے 2 بچے تھے، زونا اور شہود۔ ندا کی منگنی اس کے پھوپھی زاد شیبان سے ہوئی۔ شیبان سے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک شیبان سے بڑے سفیان کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی، اور پھپھو کی ایک ہی ضد تھی کہ دونوں بیٹوں کی شادی ایک ساتھ ہی کرنی ہے۔ اماں نے سب کو بلا لیا تھا اور سارے بڑے گھنٹے بھر سے دروازہ بند کیے ان کے کمرے میں خفیہ اجلاس میں مصروف تھے۔ کچھ اندازہ ہے کس سلسلے میں یہ محفل جمی ہے؟ ندا نے سب کے ذہنوں میں مچلتے سوال کو زبان دی۔ وہ تینوں کچن میں چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کی تیاریوں میں لگی تھیں۔ بند کمرہ اور سب بڑوں کے ساتھ میرڈ حضرات و خواتین بھی اندر، مطلب صاف ضرور کسی کی شادی کا چکر ہے۔ راغیہ جو کچن میں ان دونوں کو کون سی چیزیں کہاں رکھی ہیں صرف یہ بتا کر کام میں شامل تھی، نے اندازہ لگایا۔ کس کی شادی؟ آمنہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ، ندا آپی یا پھر آسمان بھائی۔ وہ اسٹول سے اتری۔ رکیں، میں پتہ لگا کر آتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر بھاگ گئی۔ تم کب تک بچو گی؟ کہیں نہ کہیں تو تمہیں شادی کرنا ہی ہوگی۔ کب تک ہر رشتے کو نہ کرتی رہو گی؟ آمنے کے چہرے پر سوچ کے سائے پڑتے دیکھ کر ندا نے جو اٹل ہے وہ اسے باور کرانے کی کوشش کی۔ میں کہاں شادی سے انکاری ہوں۔ وہ چاقو سے ونیلا اسپنج کیک کے برابر ٹکڑے کاٹ رہی تھی۔ کسی رشتے کے لیے ہاں بھی تو نہیں کرتی ہو؟ ندا نے کڑاہی میں فرائز ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری ایک ہی شرط ہے کہ مجھے اسی شہر میں رہنا ہے، تم سب کے قریب۔ کسی دوسرے شہر میں تم سب سے دور جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے سلیقے سے کیک کے ٹکڑے پلیٹوں میں جمائے۔ میں نے امی سے بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں سب کی مرضی ہو وہاں ہاں کر دیں، بس وہ اسی شہر کا ہو، باہر کا نہ ہو۔ اور اگر اس شہر میں تمہارے لائق کوئی بندہ ملا ہی نہیں تو دیکھا جائے گا۔ تم ابھی ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ۔ ندا جو کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی دوبارہ فرائض کی طرف مڑ گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہی تو ڈر تھا تو اس کی نیندیں اڑائے ہوئے تھا۔ چلے محفل برخاست ہو گئی ہے، سب کو چائے کی طلب ہو رہی ہے، تبھی راغیہ واپس آئی۔ کچھ پتہ چلا؟ آمنہ نے بے صبری سے پوچھا۔ باہر آئیں، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ کیک اور چپس کی پلیٹیں اٹھا کر پھر باہر نکل گئی۔ اتنا سسپینس۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی رفتار بڑھائی۔ وہ دونوں ابھی کچن سمیٹی رہی تھی کہ انم بھابھی اور صبا آپی آ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ماموں جان کے دوست کے بیٹے کا پرپوزل راغیہ کے لیے آیا ہے اور سب کو پسند بھی آیا ہے۔ جب وہ اماں کے کمرے میں پہنچی تو سب وہاں سے جا چکے تھے۔ آسمان جو کچھ دیر پہلے ہی باہر سے آیا تھا
अम्मा की अदालत में अपने एतराज़ात पेश कर रहा था। राग़िया तो अभी बच्ची है, ये निदा की शादी कर दें या फिर आमना का रिश्ता तय कर दें। वो अम्मा के पैरों के करीब फर्श पर बैठा था। दोनों के नज़र आते ही उसे उनकी शादियां भी याद आ गईं। वैसे भी राग़िया इन दोनों से छोटी है, इसीलिए उनको पहले निकालें। बूढ़ी हो रही हैं। हम बूढ़ी नहीं हो रही, बल्कि तुम बूढ़े हो गए हो। निदा तिल मिलाई। ये नसीब की बातें हैं बेटा। आज राग़िया का नसीब जागा है, कल आमना की बारी होगी। रही निदा तो पता नहीं किस हूर परी का इंतज़ार है सुफियान को। तो आंटी से कहें सुफियान को छोड़ें और शिबान को बुलाएं मस्कत से और इन दोनों की शादी कर दें। उसने निदा के दिल की बात करके इसे अपनी तरफ से कहना चाहा। राग़िया तो बहुत छोटी है, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। निदा ने चुपके से दिल में दुआ की और आसमान को घूरा। अब इतनी छोटी भी नहीं है राग़िया जितना तुम वावेला कर रहे हो। अनम भाभी ने कहा। हाँ, तुम तो चुप ही रहो। इतने दिनों के बाद किसी फंक्शन और शादी ब्याह का जिक्र हो रहा है, ये नहीं कि खुशी मनाओ। लगे एतराज़ करने। सबा आपी ने भी उसे लताड़ा। अम्मा आप तो समझे। इन सब से मायूस होकर वो फिर अम्मा की तरफ मुड़ा। घर में राग़िया और अदनान की वजह से ही तो रौनक है। इसमें भी आप राग़िया को दूसरे घर रवाना कर देंगी तो घर कब्रिस्तान लगेगा। ये बदफाले तुम उसे ना निकालो। अम्मा ने हौल कर आसमान के शाने पर हाथ मारा। उसका एक हल है। इतनी देर से सामिया बनी। राग़िया ने ज़बान खोली। सारी नज़रें उस पर ठहर गईं। आसमान पूरा उसकी तरफ घूम गया। फ़ौरन आसमान भाई की शादी कर दें। उसने सबके दिल की बात को ज़ुबान दी। साल 2 साल मेरी शादी का सोचना भी मत। वो बदमज़ा होकर पहली वाली पोजीशन में फिर अम्मा की जानिब मुड़ गया। वाह, तो घर की रौनक पर मैं शादी ना करूं? बेसाख्ता ही राग़िया की ज़बान फिसली। अगले ही पल वो मुँह पर हाथ रखकर बाहर भागी। सबके कहे भी राग़िया के जुमले ही की तरह बेसाख्ता थे। लो, अभी अपने मुंह से खुद कह रही है। उसकी बेबाकी पर अम्मा के चेहरे पर हैरानी और आवाज़ में सदमा था। कुछ सबक लो इससे। आसमान ने निदा और आमना को मुखातिब किया। तुम दोनों को भी खुद अपनी ज़बान से ये फरमाइश करनी पड़ेगी। अरे अब तुम इन मासूम लड़कियों को तो मत बहकाओ। सबा आपी ने इसकी पीठ पर धमोका झड़ा। अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, आजकल में शादी थोड़ी करना है। लड़के की नई नई नौकरी है और इससे दूर के लड़के तो मेरी समझ से परे हैं। नौकरी मिल जाने के बाद भी उन्हें साल 2 साल और तुम्हारे जैसों को तो पता नहीं कितने साल शादी नहीं करनी होती। अम्मा ने इसे दिलासा देना चाहा। वैसे कायदे से तो फिलहाल बल्कि फ़ौरन तुम्हारी शादी होनी चाहिए। अनम भाभी ने इसे घेरने की तैयारी की। मैं यहाँ राग़िया की शादी रोकने की बात कर रहा हूँ और दरमियान में आप मेरी शादी घसीट रही हैं। तुम्हारे लक्षण देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी शादी तुम्हें घसीट कर ही करवाना पड़ेगी। सबा आपी ने कहा, जो चंद दिन कबल ही अपनी नंद की जिठानी की बेटी का प्रपोजल लेकर आई थी। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी ज़रूर आजकल में हो सकती है। अम्मा ने मोहब्बत लुटाती नज़रें आसमान पर टकाईं। मेरी शादी के लिए एक अदद लड़की दरकार होगी, पहले वो तो मिले। अपनी दानिश में आसमान ने बड़े पते की बात की थी। लड़की भी मिल जाएगी, तुम हामी तो भरो। अम्मा ने कहते हुए सबसे बेनियाज सोच में गुम केक और चाय से इंसाफ करती आमना को देखा और उनकी नज़रों का ताक़ुब करती निदा का मुंह खुला के खुला रह गया। सबा आपी, एहतशाम भाई आए हैं। अदनान ने अंदर झांक कर इतला दी और वहीं से पलट गया। इतनी जल्दी आ गए? सबा आपी के साथ अनम भाभी भी चली गईं। मुझे भी ज़रा बाहर ले चलो, अम्मा ने उठते हुए आसमान से कहा तो वो उन्हें सहारा देकर बाहर ले गया। तुम किस मराकबे में हो, चलो। आमना ने कमरे में फैले सारे कप उठाकर ट्रे में रखते हुए निदा को आवाज़ दी। तुम्हें पता है अम्मा ने आसमान के लिए लड़की ढूंढ ली है। निदा लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। हैं? कौन? इस अचानक खबर पर वह हस्वे तवक्का चौंकी। तुम? निदा ने गोया इत्मीनान से धमाका किया। मैं? तुम्हें किसने कहा कि अम्मा ने? नहीं, मगर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। तुम ना? आमना ने बुरी तरह से घूरा। टीवी सीरीज देखना कम नहीं तो बंद कर दो तुम। ज़रा सब्र करो, जल्द ही मेरी मुरीद हो जाओगी। निदा के पुरयकीन लहजे पर वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गई। लेकिन चंद दिनों बाद अम्मा ने यही बात उससे कही तो वो जितना हैरान हुई उतनी ही निदा के अंदाज़ों और क़यासियों की कायल भी हो गई। मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी, मगर मेरे कहने से पहले ही हालात ऐसे हो गए थे कि जो ख्वाहिश मुझे अपने तक ही महदूद रखना पड़ी।
अभी कुछ दिन पहले नफीसा ने जिक्र छेड़ा, उसकी भी सालों से ये तमन्ना है कि तुम आसमान की दुल्हन बनो। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। उसे लगता है मज़ीद आसमान की मर्ज़ी पे ये मामला छोड़ा तो वो खुद से शायद कभी ना कहे। इसीलिए अब नफीसा ने जल्द ही उसकी शादी का फैसला करके सब कुछ तय करने के बाद उसे सिर्फ इतला देने का मंसूबा बनाया है। मैंने सतूत और जफ़र से बात कर ली है, वो दोनों भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। वो खामोशी से सुन रही थी। वो दोनों कज़न थे और दोनों शादी के लायक। घर वालों को इन दोनों के लिए यूं सोचना फितरी था, बल्कि मिलने मिलाने और जान पहचान वालों में तो अक्सर को यकीन था कि अंदर ही अंदर दोनों की निस्बत तय है। लेकिन इसके लिए पहली बार था कि यह ख्याल अम्मा की बात सुनने के बाद इसके कानों से होता हुआ उसके जहन और दिल तक पहुंचा। निदा की बात को उसने ना दोबारा सोचा था, ना कोई अहमियत दी थी। वो एक बुरा तजर्बा था, एक बुरा ख्वाब जो गुजर गया। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो अपनी हथेलियों से नज़र उठाकर उन्हें देखने लगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। पता नहीं अचानक ये, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आराम से सोच कर जवाब दो, मगर ज़्यादा वक्त मत लेना, आपने आसमान से पूछा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अम्मा से कहा, कह तो रही हूँ नफीसा सब तय करने के बाद उससे बात करेगी। आप आसमान से पूछें, अगर वो राज़ी है तो मेरी भी हाँ है। बड़ा आसान सा फैसला था। जीती रहो, जीती रहो। अम्मा ने खुश होकर दुआ दी। उन्हें यकीन था कि आसमान इनकार नहीं करेगा। शादी उसके लिए ज़िंदगी में किए जाने वाले कामों ही की तरह एक काम ही था जिसे पूरा किए बगैर कोई चारा नहीं था। किसी अजनबी अनजान शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी बांटना ही तो थी, तो फिर वो आसमान क्यों ना हो, जो उसका कज़न ही नहीं दोस्त भी था और सबसे बढ़कर उसके माजी से वाकिफ़ था। कुछ तवक्कुआत उसे बिल्कुल नहीं थी और वो जानती थी कि आसमान को पता है कि ऐसा ही कुछ तवक्कुआत उससे वाबस्ता नहीं की जा सकती। और अगर इसके बावजूद भी वो राज़ी हो जाता है तो उसको क्या एतराज़ हो सकता था भला। कोई काम है अम्मा? वो शाद और नादिर ही यूँ उसे कमरे में बुलाती थीं। हाँ, बहुत ज़रूरी है। रागिया की मंगनी की तारीख तय हो गई है। उसे लगा इस सिलसिले में कोई काम होगा। बताइए, अभी किए देता हूँ। अम्मा उसकी बात पर मुस्कुराई। वो ऐसे खड़े खड़े करने वाला काम नहीं है। उन्होंने हाथों से झटक कर सोफे की नादीदा धूल साफ की। बैठो यहाँ। वो ताबेदारी से इनके बाजू में बैठ गया। अगर तुमने हम सब की बात मान ली होती तो आज हम तुम्हारे बच्चे खिला रहे होते। अम्मा की तमहीद पर उसने एक सर्द आह भरी। उसके इस अंदाज पर अम्मा ने उसे एक कड़ी नज़र से घूरा। ये ही, उन्होंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम सब ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। बस तुम ये बता दो कि तुम्हें ऑफिस से छुट्टियां कब और कितनी मिलेंगी, ताकि हम उसके मुताबिक आगे की तैयारियां करें। वाओ, वो ज़ोर से हंस दिया। आप तो अच्छा धमका लेती हैं। मजाक नहीं, मैं संजीदा हूँ। ओके, मैं ऑफिस में बात करने के बाद बताता हूँ आपको छुट्टियों के बारे में। वो हंसते हुए खड़ा हुआ। वैसे ये आपने ही सोचा है या किसी और का आइडिया था? इसमें सारा घर शामिल है। उनकी बात पर वो सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लड़की का नाम नहीं पूछोगे? अम्मा की मुस्कुराहट चेहरे पर ही नहीं, आवाज़ और लहजे में भी थी। वो ठिठक कर रुका। अम्मा की मायने खामोशी पे उसे मुड़ना ही पड़ा। क्या नाम है? आमना ज़फ़र। वो दो वापस सोफे पर उनके पास आकर बैठ गया। अम्मा, आमना, सब तय हो गया है। बड़ों के दरमियान हर कोई राज़ी और खुश है और जल्द से जल्द ये शादी निपटाना चाहते हैं। आप सब ने आमना से पूछा या मेरी तरह उसे भी सिर्फ इतला दी है? वो एकदम संजीदा हो गया। आमना से मैंने खुद पूछा था। फिर क्या? उसने क्या जवाब दिया? आसमान के सवाल पर अम्मा ने जुज़बुज़ होकर उसे देखा। उसने कहा, आसमान राज़ी है तो मेरी भी हाँ है। और आपने मेरी मर्ज़ी पूछी ही कहाँ? वो नाराज़गी से बोला। क्यों, तुम क्या इनकार करने वाले हो? अम्मा की आवाज़ सख्त थी। अगर कर दूं तो मुझे पता है तुम इनकार नहीं करोगे। उनके यकीन और इत्मीनान पर वो झंझुला गया। ये ब्लैकमेलिंग है सरासर। उसका लहजा शिकायती था। सच सच कहूँ, आमना के लिए इनकार की क्या वजह है तुम्हारे पास? अम्मा ने सीधा सवाल किया। उसने मोहब्बत की थी और बहुत
بہت ٹوٹ کے کی تھی۔ ان دونوں کا ساتھ بڑا مختصر تھا، مگر اس مختصر وقت کی محبت سے سنبھلنے میں اسے بہت وقت لگا تھا۔ بہت وقت اس نے بے شمار راتیں تڑپتے روتے جاگتے اور جاگ جاگ کر روتے گزاریں۔ اسے تب لگتا تھا کہ یہ درد کبھی کم نہیں ہوگا، نہ ختم ہوگا، مگر وقت وہ مرہم ہے جو ہر درد کا علاج کر دیتا ہے، ہر زخم کو دھندلا دیتا ہے۔ اگر یہ معالج نہ ہو تو کتنی ہی زندگیاں ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ وہ بھی سنبھل ہی گیا تھا۔ وہ پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اپنی آئندہ زندگی بھرپور طریقے سے جینا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک شادی ٹالتا آ رہا تھا، کیونکہ اسے اب بھی کئی شبہات تھے کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی کے ساتھ 100% مخلص اور ایماندار رہ پائے گا کیا وہ اپنے ماضی سے اسے بتا پائے گا؟ کیا اسے ماضی کے متعلق بتانا مناسب ہوگا؟ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ اس کے سینے کا ایک ویران اور تاریک گوشہ نہ آباد ہوتا نہ روشن۔ وہاں ابھی بھی وہی وقت ٹھہرا ہوا تھا جہاں محبت اس سے بچھی تھی۔ اسی کشمکش اور بے یقینی کے کارن وہ اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ آمنہ سب جانتی تھی، اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ بطور کزن اور دوست وہ اسے پسند تھی۔ فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے اندر کا کچھ جان کر یا انجانے میں، مگر نظر پھیر کر نظر انداز ضرور کیا تھا۔ کتنا بھی سوچ لو، تمہیں آمنہ کے لیے انکار کی کوئی وجہ نہیں ملے گی۔ اس کی پرسوچ خاموشی پر اماں نے کہا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلا۔ آپ سب فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مصنوعی بے چارگی طاری کر لی۔ جیتے رہو۔ اماں نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ آسمان آمنہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر اگلے دن ہی اسے ہفتہ بھر کے لیے بنگلور جانا پڑا۔ وہ فارمیسی مکمل کرنے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ جاب کے ساتھ ساتھ اس نے MBA بھی مکمل کر لیا، جس کے بعد اس کے پروموشن کے ساتھ ساتھ اس کے یہ بیرون شہر اور بیرون ملک دورے بھی شروع ہو گئے۔ اس کی واپسی راغیہ کی منگنی والے دن ہوئی تھی۔ وہ ہسٹری کے نوٹس لے کر پڑھنے کے ارادے سے بہت دیر سے سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، مگر توجہ ہسٹری کے نصاب سے بھٹک کر نصاب محبت میں الجھ رہی تھی، جہاں دل نشیں آہٹیں تھیں، قوس و قزح جیسے خوابوں کی تتلیاں تھیں، اور کسی کے جذبے لٹاتی نظر کے تصور کا اثر تھا کہ مسکراہٹ جو لبوں سے لپٹی تو چھوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ عمر کا وہ دور تھا جہاں جذبوں پر نئی بہار آئی تھی، اور یہاں بکھرے رنگوں کا اثر اس کے چہرے کو گلابی کر رہا تھا۔ آسمان گیٹ سے اندر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے رخ پر ایک نیا جہان آباد تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ گیا، مگر وہ اس قدر اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اسے احساس بھی نہ ہوا۔ آسمان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ آمنہ، لگتا ہے تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ آمنہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ پل بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا، یہ جادو صرف محبت ہی کر سکتی ہے۔ آسمان نے اس کے چہرے کے سامنے انگلی دائرے کی شکل میں گھماتے ہوئے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ آمنہ نے سر ہلا کر اس کی تائید کی اور اندر دوڑ گئی۔ ناگوار بو کا احساس اسے ماضی سے حال میں لے آیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے جھٹکے سے استری اٹھائی۔ نیچے انارکلی کے دامن پر استری کے تلے برابر کا حصہ جل چکا تھا اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کیا ہوا؟ سب اس کی سمت بڑھے۔ اس نے اسٹینڈ سے کپڑا اٹھا کر جلا ہوا حصہ سامنے کیا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ حد کرتی ہو تم تو۔ اسے استری کی ضرورت نہیں تھی، پریس والے کو دینا تھا نا، خود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخری وقت کے لیے کیوں یہ کام بچا کے رکھا تھا؟ اب کیا کروں یہ بتاؤ؟ آمنہ نے بڑے ضبط سے پوچھا کہ ان سب کی باتیں جلے پر نمک کا کام کر رہی تھی۔ کیا پہنوں اب میں؟ نیا جوڑا، شہید ہونے کا دکھ کیا کم تھا؟ اس پر اب کیا پہنوں کی فکر۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ کوئی دوسرا ڈریس نہیں ہے تمہارے پاس؟ صبا آپی نے پوچھا۔ نیا کچھ نہیں ہے، عید والا ڈریس میں نے نگار آنٹی کے یہاں فنکشن میں پہنا تھا۔ آج اس فنکشن کے سارے ہی مہمان ہمارے یہاں بھی ہوں گے۔ یہ اس کا عید والا ڈریس پہننے سے صاف انکار تھا۔ میری کوئی ساڑی پہن لو، صبا آپی نے آفر دی۔ مجھے نہ آپ کے بلاؤز آئیں گے نہ آپ کے ڈریس،
निदा के कपड़े मुझे छोटे होंगे और भाभी के बड़े। रही रागिया तो उसके कपड़े मेरे सर से नीचे ही नहीं उतरेंगे। इससे पहले कि बारी बारी सब ऑफर करते, इसने पहले ही सबको रद्द कर दिया। फिर अब क्या पहनेंगी आप? ब्यूटिशियन से मेकअप करवाती रागिया को फिर तशवीश ने घिरा। भाभी, आमना ने अनम को मदद तलब नज़रों से पुकारा। अनम भाभी का जहन पहले ही बड़ी तेज़ी से चल रहा था। उन्हें खूब अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इस सिचुएशन में भी आमना बीबी इसका क्या हाल सोच सकती हैं। जूते, ज्वेलरी या हैंडबैग नहीं बल्कि कपड़े उसकी कमज़ोरी थे। अभी उन लोगों के आने में वक्त है। आप अजद भाई से कहिए ना, तुम इस वक्त मार्केट जाओगी? सबा आपी ने सदीम की शर्ट के बटन बंद करते हुए हैरत से उसकी बात काटी। घर में खाला जान को पता चला तो सोच लो क्या हशर होगा तुम्हारा। निदा ने उसे डराया। किसी को पता नहीं चलेगा भाभी, आप भाई को देखें वरना मैं निदा को साथ ले जाती हूँ। उसने अपनी चादर और हैंडबैग की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। क्या? मैं बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारे साथ, मेरी पूरी तैयारी बाकी है। वो अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में भागी। देखती हूँ। भाभी बाहर निकली। वाह आमना आपी, आप तो ऐसे ही वक्त में शॉपिंग का सोच सकती हैं। रागिया से रहा नहीं गया। कोई ऐसा ड्रेस लेना जिस पर ये एसेसरीज चल जाएं। सबा आपी ने उसकी ज्वेलरी और सैंडल की तरफ इशारा किया। उसने इनकी तसल्ली के लिए सर हिला दिया। अल्लाह करे भाई फ्री हों और चलने को तैयार हो जाएं। उसने आवाज़ बुलंद दुआ की। जल्दी जाओ, गेट के बाहर और पहली दुकान में जो होगा उसी में से कुछ लेकर फौरन वापस आ जाना। खबरदार जो तुमने दुकानें खंगाली। भाभी ने उसे तनबी की। जियो भाभी। आमना ने उन्हें गले लगाकर शुक्रिया अदा किया और छुपती छुपाती गेट के बाहर आई जहां आसमान मुंतजिर था। वो बेंगलोर से कल रात ही वापस आया था। उसके नज़र आते ही उसने बाइक स्टार्ट की। कहाँ जाना है? आमना के बैठने के बाद बाइक आगे बढ़ाते हुए उसने पूछा। भाभी ने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि किसी ज़रूरी काम से मार्केट जाना है। आमना ने इसे शहर के मशहूर बुटीक का पता बताया। इस वक्त वहाँ से क्या लेना है? आमना ने दबे लहजे में उसे कुछ देर पहले वाला सानेहा गोश्त गुजार कराया। उस ड्रेस के अलावा भी और कपड़े हैं ना तुम्हारे पास? तो तुम्हारे घर से वो लेकर आते हैं। अभी शॉपिंग का वक्त कहाँ है? नहीं है, वो जल्दी से बोली। मुबादा वो बाइक का रुख घर की सिमत ना मोड़ ले। मतलब नया ड्रेस भी नहीं है? आइंदा किसी ओकेशन की तैयारी करो तो एक से ज़्यादा कपड़े बनवाना ताकि ये लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए ना दौड़ना पड़े। आसमान ने मशवरा दिया। अब वो उसे क्या बताती कि हर बार की तरह उसने इस बार भी एक से ज़्यादा की ही तैयारी की थी, मगर अम्मी ने जल्द मुतवक्का शादी की दुहाई देकर सब अपने कब्ज़े में कर लिए थे। अगली बार तुम्हारा मशवरा याद रखूँगी। अब क्या रो रही हो? आमना की लंबी खामोशी पर आसमान ने छेड़ा। अगर इस वक्त तुम साथ ना चलते तो ज़रूर रो रही होती। बुटीक में उसे 2 स्टाइल से प्लाजा सूट पसंद आए, हल्का गुलाबी और सिल्वर ग्रे। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कौन सा ले। ये फाइनल कर दें। आसमान ने ग्रे सूट उठाकर सेल्समैन को थमा दिया। ये कलर शायद मुझ पर सूट ना करे। आमना कंफ्यूज थी। जो भी है, अब तुम्हें इसका आदी होना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। फिर ठीक है। उसने गुलाबी सूट परे कर दिया। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही फरमाबरदार हो। ज़्यादा खुश फहम ना हो, पहली बार है इसीलिए मान रही हूँ। आमना ने जिताया। काउंटर पर आमना से पहले ही आसमान ने पेमेंट कर दी। हमारी शादी तय होने की खुशी में मेरी तरफ से। आमना के एतराज़ पर वो शरारत से मुस्कुराया। तो पहले कहते ना, ये तो मैंने अपने बजट के मुताबिक पसंद किया था। उसे अफसोस हुआ। बाहर निकलकर बाइक स्टार्ट करते हुए रुक कर वो उसकी तरफ पलटा। आमना, वो उसे पुकार कर ज़रा सा रुका। तुमने शादी के लिए हाँ किसी प्रेशर में आकर तो नहीं की है? नहीं, और तुमने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से हाँ की है। तुम तो सब जानती हो, बल्कि मेरी वाहिद हमराज रही हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरा गुजरा कल कभी हमारे लिए मसला नहीं बनेगा। माजी तो मेरा भी है आसमान, तुम्हें भी सब पता है। मैं तुमसे ना कोई वादा कर सकती हूँ ना ही कोई यकीन थमा सकती हूँ। मेरे लिए दोबारा मोहब्बत नामुमकिन है। तुम्हारे माजी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही मोहब्बत तो ऐसा तुम्हें लगता है, मेरा मानना कुछ और है। खुद बाइक पर बैठते हुए उसने आमना को भी बैठने का इशारा करते हुए शरारत से डायलॉग झाड़ा। मुझे खुद पर इतना भरोसा तो है कि तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। आमना ने ज़बान से तो हूँ ही कहा, मगर दिल में सोचा काश ऐसा ही हो।
شادی کے لیے ابھی کوئی تاریخ فائنل نہیں کی گئی تھی، لیکن سب بقرہ عید کے بعد شادی پر متفق تھے، جس میں ابھی تقریباً 1 ماہ سے زیادہ وقت تھا۔ خواتین کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آج بھی امی اور خالہ کو لے کر وہ دونوں اماں کی طرف آئی تھیں۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ عثمان انہیں ہسپتال لے کر گیا ہے۔ کیوں؟ سب خیریت تو ہے؟ کئی دنوں سے اماں گھبراہٹ اور بے چینی کی شکایت کر رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس اور ہسپتال جانے کو تیار نہیں۔ چھوٹی ممانی بتانے لگیں، کل رات سینے میں ہلکے درد کی شکایت کر رہی تھی، اسی لیے عثمان نے آج چھٹی کی اور ان کی نانا کے باوجود صبح سے ہی انہیں لے کر نکلا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ خالہ پریشان ہو اٹھیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، بڑی ممانی نے تسلی دی۔ ہاں اللہ کرے سب ٹھیک ہی ہو۔ امی نے بھی اچھی امید لگائی۔ ان کے آنے سے پہلے ہم کچھ کام نپٹا لیں۔ چھوٹی ممانی نے سب کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں ہاں، یہ مہمانوں کی لسٹ بنائی ہے، اب اس میں کون رہ گیا ہے اور کس کو کٹ کرنا ہے، آپ دونوں بھی دیکھ لیں۔ امی نے لسٹ نکال کر دونوں کے سامنے رکھی۔ آمنہ اور ندا راغیہ کو ڈھونڈتے ہوئے اماں کے کمرے میں آئیں تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ آمنہ نے اس کی بصورتی صورت دیکھ کر پوچھا۔ گھر والے ظالم سماج بن گئے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم منگنی شدہ ہو۔ ندا کی حیرت بجاتی۔ وہی تو، پہلیاں مت بجھواؤ، صاف صاف بتاؤ۔ عاصم نے ملنے کی اجازت مانگی اور گھر والوں نے منہ اٹھا کر منع کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا۔ آمنہ کی بات پر راغیہ نے ندا کو دیکھا کہ وہ پرانی منگنی شدہ تھی، ضرور اس کا درد سمجھے گی۔ اتنی لمبی منگنی کے باوجود میں اور شیبان واٹس ایپ پر گزارا کرتے ہیں اور تم چند دن بلکہ چند گھنٹوں کی منگنی میں ملاقات کی امید لگائے بیٹھی ہو۔ ندا نے مظلومیت طاری کی۔ آمنہ نے ملامتی نگاہوں سے ندا کو گھورا۔ تم اسے نئے راستے مت بتاؤ۔ اور راغیہ، گھر والوں نے بالکل ٹھیک کیا، وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا فائدہ انگیجمنٹ کا؟ راغیہ کا موڈ مزید بگڑا۔ کوئی فائدہ نہیں انگیجمنٹ کا، یہ تو اس بات کی بھی 100% گارنٹی نہیں دیتی ہے کہ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ اس قدر بے اختیار تعلق کی بنیاد پر قدم بڑھا کر رشتہ قائم کرنے سے قبل ہی آگے کی منزلیں طے کر لینا سراسر حماقت ہے۔ آمنہ کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنا تجربہ بیان کر رہی تھی۔ اس نے راغیہ کے ہاتھ تھامے۔ راغیہ، ہم لڑکیوں کے احساسات قدرے نازک ہوتے ہیں اور دل کے معاملات میں ہم بڑی جلد باز اور خوش فہم ہوتی ہیں۔ ایک ذرا سے اشارے پہ خوابوں اور خواہشوں کا جہان آباد کر لیتی ہیں۔ اس جلد بازی کی سزا بھی اکثر ہمیں مل ہی جاتی ہے۔ ہمارے نصیب کی خوشیاں اور مسرتیں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں ہمیں ملنا ہی ہیں۔ اگر ذرا سا صبر اور انتظار ہمیں بہت سارے انچاہے دکھوں اور تکلیفوں سے بچا سکتا ہے تو عقل مندی صبر اور انتظار میں ہی ہے نا۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے عاصم کی فیملی والے 2 سال بعد شادی کا کہہ رہے تھے اور اس بات کی وجہ سے انہیں فوراً ہی انکار کر دیا گیا تھا۔ وہ تو انکار کی وجہ جاننے کے بعد وہ لوگ اگلے سال عید کے بعد شادی کے لیے راضی ہوئے، تو یہاں بھی سب نے سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ ایک ٹھوکر کے بعد کوئی بھی غیروں میں اتنی لمبی منگنی کے لیے تیار نہیں تھا۔ پرانی غلطی سے سبق لے کر ہی ملنے سے روکا ہے تمہیں۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، چہرہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ آمنہ آپی، آپ کی باتوں نے مجھے پوری طرح کنونس کر لیا ہے، تھینک یو۔ راغیہ مسکرائی۔ لیکن اس بات کے لیے عاصم کی امی نے فون کیا تھا اور انہیں یوں منہ اٹھا کر نہ بول دیا، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ عاصم کی امی سے کس نے بات کی تھی؟ شاید اماں نے۔ تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اماں نے ہرگز منہ اٹھا کر انکار نہیں کیا ہوگا۔ ان کا سلجھا، مدلل اور قائل کرنے والا انداز تو تمہیں بھی پتہ ہے، اور تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ندا نے راغیہ کی نقل اتاری۔ کیوں نہ ہو، ہونے والا سسرال ہے میرا۔ اماں، تمہاری یہ بے باکیاں سن لینا تو کل ہی شادی کر دیں تمہاری۔ آمنہ نے راغیہ کے سر پر چپت لگائی۔ دوپہر کے بعد عثمان اور اماں بھی آ گئے۔ کئی سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے اور پرسوں کو انجیوگرافی کا اپائنٹمنٹ تھا۔ سبھی فکر مند ہو گئے تھے۔ اماں ہی سب کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ ہسپتال کے مزید چکر اور اینجیوگرافی کے بعد ڈاکٹر نے فوراً اینجیوپلاسٹی تجویز کی تھی۔ آج چونکہ اینجیوگرافی کی رپورٹ ملنا تھی، اسی لیے سبھی اماں کی طرف اکٹھا تھے۔ آمنہ موسمی نزلہ زکام کی زد میں تھی، سو وہ گھر پر ہی رک گئی۔ اینجیوگرافی کی رپورٹس دیکھنے کے بعد
अम्मा ने कहा कि पहले आमना और आसमान की शादी होगी, उसके बाद मेरा ऑपरेशन। इत्मीनान से कहकर उन्होंने पुश्त गाँव तक्के से लगा ली। शादी दरमियान में कहाँ से आ गई? आसमान की हैरत काबिले दीद थी, बाकी सबके भी मुंह हैरत से खुले रह गए। जिंदगी का क्या भरोसा, इस चीर फाड़ से मुझे वैसे ही खौफ आता है। आमना और आसमान की शादी मेरा देरीना ख्वाब है। मैं ये हसरत लेकर मरना नहीं चाहती। आसमान को नज़रअंदाज करके वो बेटे और बेटी दामाद की तरफ मुतवज्जा हुई। कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, मामूली सा प्रोसीजर है। बड़े मामू ने समझाना चाहा। हाँ माँ, और फिर बकरीद के बाद तो है ना शादी। अम्मी भी माँ की इस अनोखी फरमाइश पर कम हैरान नहीं थीं। ये ऑपरेशन हो जाए तो फिर खूब धूमधाम से करेंगे दोनों की शादी। छोटे मामू ने गोया लालच दी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तुम सब मिलकर तय करो कि ऑपरेशन अभी करना है या ईद के बाद। हर्जी क्या है अभी करने में? बड़ी मुमानी अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, और वो सब अम्मा की फरमाइश से दादा उनकी बात पर चौंक गए। जल्द या बदीर शादी करनी ही है तो फिर अम्मा के कहे के मुताबिक। अभी क्यों नहीं? अम्मी आप, आसमान कुछ कह रहा था मगर उसे नज़रअंदाज करके वो आमना की अम्मी अब्बू की तरफ मुड़ी। घर की ही तो बात है, हमें तो सिर्फ आमना चाहिए, जहेज की कोई ज़रूरत नहीं। इस घर में आमना के आराम की हर चीज़ मौजूद है। सादगी से निकाह के बाद वलीमे का फंक्शन दोनों मिलकर कर लेंगे। मिल बांध कर तैयारियां भी हो जाएंगी। वो पूरे प्लान के साथ तैयार बैठी थी। फिर 2-2.5 घंटे बहस और मुबाहिसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता सबकी मुज़ाहमत दम तोड़ गई। सबकी हाँ हाँ ना ना करने के बाद आखिर 2 दिन बाद जुम्मे को निकाह और सनीचर के दिन वलीमा तय पाया। मोहब्बत हो गई, कैसे पता चलेगा? आमना बड़े इन्हमाक से असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। वहीं आसमान उस कदर मसरूफ़ था मानो आज ही उसके महदूद कलेक्शन की सारी किताबें रट डालेगा। वहाँ इतनी शायरों की किताबें रखी हैं, पढ़ डालो, सब समझ आ जाएगा। उसने सर उठाए बिना ही जवाब दिया, अरे वही पढ़ पढ़ कर तो मैं और कंफ्यूज हो गया हूँ। आसमान ने उसके आगे फैले कागजात पर हाथ रखकर उसे मज़ीद कलम चलाने से रोका। मैं सीरियस हूँ। आमना ने सर उठाकर इसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम्हें खिज़र से मोहब्बत हो गई है? उसने सीधा सवाल दागा। ये तो बड़ा ही पर्सनल सवाल है। आमना ने कलम रखकर उंगलियां चटकाईं। तुम भूल गए, ये तुमने ही मुझे बताया था। हाँ, और अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो इस वसी कायनात में एक सा है, बेगर्ज, मुखलिस, शफाफ, बेरिया। ये कड़ी धूप में सर पर साहिबान सा है, खुश्क मौसमों में गर्म पनाहों और बारिशों में ये आपके दरीचे से नज़र आने वाला सबसे खूबसूरत मंजर है। चंद पल के तवक्कुफ के बाद मोहब्बत की दुनिया की नई नई बासी आमना बीबी ने अपना फ़लसफ़ा बयान किया। ये सब तो ठीक है, मोहब्बत हो गई है, ये कैसे पता चलेगा? कोई इशारा, कोई हिंट? बेकरारी आसमान के अंग अंग से झलक रही थी। पहले ये बताओ तुम पूछ क्यों रहे हो? आमना ने मशकूक नज़रें आसमान के चेहरे पर जमाईं। ऐसे ही यार, ये तरकश पढ़ रहा था तो ख्याल आया। उसने हाथ में पकड़ी जावेद अख्तर की तरकिश उसके सामने की। तुम अपना तजुर्बा बताओ, कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या कहोगी? उसकी सुई वहीं अटकी थी। मेरा तजुर्बा? आमना ने रुक कर उसे बगौर देखा। वैसे मुझे शक है कि तुम मेरा तजुर्बा जानना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है तुम अपने लिए कुछ कन्फर्म करना चाहते हो। दरअसल में वो झुझकते हुए बोला तो आमना ने हाथ उठाकर रोका। ज़बरदस्ती नहीं, जिस दिन तुम्हें लगे बताना चाहिए उसी दिन शेयर करना। अच्छा तुम बताओ तो। उसकी बेसब्री और इसरार हनूज बरकरार था। चंद लम्हे सोचने के बाद आमना गोया हुई, अपनी आंखें मूंद कर रूह की गहराइयों और दिल की शिद्दतों से मोहब्बत को पुकारो, और उस पुकार के जवाब में जो चेहरा तुम्हें नजर आए वो तुम्हारी मोहब्बत है। ये तो बड़ा फिल्मी सा है। आसमान ने कहा तो वो बुरा मान गई। पूछ क्यों रहे हो फिर? कोई इशारा, कोई हिंट खुद ही ढूंढ लो ना। सॉरी। वो हाथ में पकड़ी किताब रख कर खड़ा हो गया। थैंक यू। एक ही सांस में सॉरी और थैंक यू कहकर वो आगे बढ़ा। कहाँ जा रहे हो अब? उसके अजब रवैये पर आमना ने पीछे से आवाज़ लगाई। आंखें मूंदे उसे पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। सालों तक वो उसकी वाहिद राजदार रही थी। उसके शादी के लिए मुसलसल इनकार पर एक दिन निदा जासूसों की तरह सोच विचार के बाद
अनदेखी कड़ियों से कड़ियाँ मिला रही थी। तब आमना ने उसे मीरा के मुतालिक बता दिया था। बंद नाक खुलने के लिए वो गर्म पानी और विक्स की भाप ले रही थी। निदा जब कमरे में आई तो सामने रखे बड़े से प्याले का पानी ठंडा हो चुका था और आमना तौलिया हाथ में पकड़े गहरे ख्यालों में डूबी बैठी थी। ये आजकल तुम बार बार मराकबे में क्यों चली जाती हो? निदा ने उसके हाथ से तौलिया खींचा तो वो हाल में वापस आई। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है वहाँ? मुबारक हो। निदा ने उसको उठाकर घुमाया। अम्मा की रिपोर्ट अच्छी है ना? आमना के सवाल में खुशी और बेयकीनी दोनों थी। नहीं, तुम मुबारकबाद किस बात की दे रही हो? हटो परे। आमना ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। जुम्मे को निकाह और अगले दिन वलीमा। उसकी मुबारकबाद दे रही हूँ। किसका निकाह और किसका वलीमा? वो बदनाक से पहले ही परेशान थी। उस पर निदा की पहेलियाँ। वो झुंझुला गई। तुम्हारा और आसमान का। रुमाल से सुर्ख होती नाक रगड़ता उसका हाथ वहीं थम गया। तभी अम्मी और भाभी अंदर आईं। 2 दिन की मेहमान है मेरी बेटी। अम्मी ने सू सू करती आमना को गले लगाया। आसमान को दामाद के रूप में देखना उनकी बड़ी देरीना और सीक्रेट ख्वाहिश थी। निदा, इसे अभी कॉर्नर वाले क्लिनिक पे ले जाओ। 2-3 दिन से घरेलू टोटके ही आजमा रही है ये। भाभी ने निदा को काम से लगाया। सू सू करती दुल्हन क्या अच्छी लगेगी भला? हो क्या रहा है? उसने बारी बारी तीनों को देखा। निदा ने फास्ट फॉरवर्ड में इसे सारा माजरा सुनाया। तो ऑपरेशन कब है? कल आसमान डॉक्टर से मिलकर अपॉइंटमेंट ले लेगा। मैं अभी अम्मा से बात करती हूँ। भाभी और अम्मी दोनों को डॉक्टर के पास जाने की हिदायत देकर कमरे से निकली तो उसने फ़ोन उठाया। वो ऐसे वक्त में जब पता हो कि आसमान घर पर है उसी के सेल पर कॉल करके अम्मा से बात करती थी, वरना फिर रागिया या मुमानी के सेल पर। कॉल लॉग में सर्च करते हुए उसने आसमान का नंबर नज़रअंदाज करके रागिया का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से आसमान की आवाज़ सुनकर उसने अपने हेलो को रोकने के लिए लब भींचे। हेलो आमना, तुम ही हो ना? अम्मा को देना ज़रा फ़ोन। उसने कसदन अपना लहजा तहक्कुम भरा किया। पहले मुझसे तो बात कर लो। उसकी आवाज़ इसके खुशगवार मूड का पता दे रही थी। मुबारक हो, हमारी शादी है जुम्मे को। मुबारकबाद देकर वो हंस दिया। तुम्हें भी मुबारक हो। उसकी हंसी ने आमना को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इन्हें देखो। निदा आमना के पास आई। 2 दिन रुक जाओ। ऐसी भी क्या बेसब्री? फ़ोन के करीब चेहरा करके वो चिल्लाई। शिबान, और तुम्हारे इतना सब्र हमारे पास नहीं है। आसमान का जवाब आमना ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ निदा तक पहुंचा दिया। तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो उसे जल्द बाहर आने का इशारा करते हुए चली गई। तबीयत कैसी है अब अम्मा की? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज़्यादा वही एक्साइटेड हैं, तैयारियों में मसरूफ़। अरे उन्हें आराम करने दो, तबीयत ना बिगड़ जाए कहीं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ हम उनसे काम लेना चाहते हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। वो बहुत खुश हैं आमना। अदनान की पैदाइश के बाद आज मैंने उन्हें दोबारा इस कदर खुश देखा है, और इन हालात में शादी के बावजूद अम्मा और सब इस कदर खुश हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले ही तुमसे शादी क्यों ना कर ली। ज़रा बात तो करा दो अम्मा से मेरी। सब अम्मा के रूम में जमा हैं। रागिया का फ़ोन यहाँ हॉल में था। वो उठकर उनके कमरे की तरफ बढ़ा। वैसे तुमने मुझे कॉल नहीं करके रागिया को फ़ोन क्यों लगाया? ऐसे ही मुझे लगा। वो दुस्त बहाना सोचते सोचते रुक कर बोल रही थी। कहीं तुम मुझसे शर्मा तो नहीं रही? अपनी बात का मज़ा लेकर उसने कहा लगाया। ज़रा सेल्फी तो भेजो अपनी। मैंने आज तक तुम्हें शर्माते हुए नहीं देखा। आसमान, वो एहतजाजन चीखी। मैं फ़ोन रख रही हूँ। अरे रुको, दे रहा हूँ अम्मा को, बात करो। रिश्तेदार और अजीज़ो अकारब को फ़ोन पर दावतें दी गईं। आमना का ददियाल मुख्तसर ही था। एक चचा फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम थे। उनका आना मुमकिन नहीं था। फूफो करीबी शहर में रहती थी। वो जुमेरात की सुबह पहुंचने वाली थी। अगले दिन इन सबको अपनी शॉपिंग निपटानी थी। ओफो निदा, तुम्हें सब पिंक के ही शर्ट पसंद आ रहे हैं। अभी तुमने 2 सूट इसी कलर में लिए हैं। सबा आपी ने उसके हाथ से गुलाबी रेडीमेड सूट लेकर एक तरफ किया। फिर यह बॉटल ग्रीन कैसा रहेगा? निदा ने सामने लगे ढेर से दूसरा सूट खींचा। निदा आपी, ग्रीन कलर मुझे लेना है, इसीलिए आप इस पर नज़र न डालिए। कोई और कलर चूज़ करें। रागिया ने निदा के हाथ से पकड़ा सूट लेकर वापस रखा और आमना का सबर जवाब दे गया। लेडीज़, आप मेरी
یعنی دلہن کی شاپنگ کے لیے آئی ہیں اور میرے لیے ابھی تک ایک عدد دوپٹہ تک نہیں لیا گیا۔ وہ اس لیے کہ آپ ہستی خاص ہیں اور ہم نے آپ کے لیے اسٹائلسٹ کا انتظام کیا ہے جو آپ کو شاپنگ کروائے گا۔ راغیہ نے اسے تسلی دینا چاہی۔ لو آ گیا تمہارا اسٹائلسٹ بھی، بھابھی نے اس کے شانے کے اوپر سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی مڑ کر دیکھا۔ باہر عثمان اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ یہاں عثمان کا کیا کام؟ اس نے سچ میں سر پکڑ لیا۔ تمہاری شاپنگ ہم عثمان کی جیب سے کریں گے۔ ندا نے ان چاروں کا منصوبہ بتایا۔ اسے کیا ہوا؟ عثمان اندر آیا تو آمنہ پر نظر پڑتے ہی پوچھا، آمنہ نہیں چاہتی کہ ہم تمہاری پسند سے شاپنگ کریں؟ صبا آپی نے اسے مزید چھیڑا۔ اچھا؟ عثمان نے منہ پھلائے بیٹھی آمنہ کو دیکھا۔ اٹھو۔ آمنہ اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو تو صحیح۔ آسمان نے اسے اشارہ کیا۔ آپ لوگ آرام سے اپنی شاپنگ کریں، شام میں گھر پر ملتے ہیں۔ دروازے کی طرف جاتے اس نے آمنہ سے کہا، چلو۔ آمنہ کو جیسے ہی سمجھ آیا وہ ایک دل جلانے والی مسکان ان سب کی طرف اچھال کر عثمان کے پیچھے دوڑی۔ وہ چاروں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ شام میں وہ دونوں شاپنگ کر کے گھر لوٹے تھے۔ عثمان کو پہلی بار پتہ چلا کہ آمنہ کو کپڑوں کا کس قدر شوق ہے اور اس کے بعد اس کی دلچسپی جوتوں اور سینڈل میں تھی۔ آمنہ نے جانا کہ عثمان کو ہیوی جیولری پسند نہیں اور پولو نیک والی ٹی شرٹ بھی وہ نہیں پہنتا ہے۔ یار یہ شادی تو بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ اندر آتے ہی عثمان بیڈ کے کنارے بیٹھ کر جوتے نکالتے ہوئے بولا۔ جوتے اتار کے اس نے اپنا رخ گھونگھٹ میں چھپی آمنہ کی طرف کیا۔ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تاکہ تم میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے رونمائی دے سکو۔ اوہ ہو، وہ ضروری ہے کیا؟ میں بھول گیا۔ اس نے جیسے اچانک یاد آنے پر پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں، تم ابھی جا کر لے آؤ، میں ایسے ہی ویٹ کرتی ہوں تمہارا۔ گھونگھٹ کے اندر ہی سے سر اٹھا کر آمنہ نے اسے دیکھا۔ عثمان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ ماشاءاللہ تم تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ آمنہ جو اسے دیکھ رہی تھی گردن جھکا گئی۔ پارلر والوں کی محنت بیکار نہیں گئی۔ آمنہ نے جھٹ سر اٹھا کر اسے گھورا۔ کوئی پارلر والوں کی محنت نہیں ہے، یہ صبا آپی کا کمال ہے، اور سب نے ہی کہا کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ وہ ناراض سی سر جھکا کر مہندی سے سجی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ واقعی اچھی لگ رہی ہو۔ رشتہ بدلا ہے تو نظر بھی بدل گئی ہے۔ عثمان کی آواز بہت دھیمی اور پرسوچ تھی۔ عثمان، کتنی ہی دیر تک وہ اس کی نظروں کا زاویہ نہ بدلا تو آمنہ نے سرگوشی میں ٹوکا۔ وہ اپنے خیال سے باہر آیا۔ سارے حقوق اپنے نام لکھوانے کے بعد یہ جسارت کر رہا ہوں یار، تم روک نہیں سکتی۔ عثمان نے اس کی مہندی سے سجی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لیں۔ شادی مبارک ہو۔ آمنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں بھی مبارک۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ تمہاری رونمائی۔ عثمان نے شیروانی کی جیب سے لمبا سا باکس نکالا۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا تم سچ میں بھول گئے ہو۔ عثمان نے باکس کھول کر سلور چین نکالی جس میں چھوٹا سا ہارٹ شیپ پینڈنٹ جھول رہا تھا، جس کے ایک کونے میں ننھا سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ عثمان، یہ ڈائمنڈ ہے؟ عثمان نے چین کا لاک کھولتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ عثمان، یہ اتنا مہنگا؟ اس کی کوئی ضرورت؟ اس انکشاف پر وہ سچ میں شرمندہ تھی۔ عثمان نے اشارے سے اسے پہنانے کی اجازت طلب کی۔ ذرا سا آگے ہو کر آمنہ نے گردن جھکائی۔ اس کے گلے میں چین ڈال کر وہ اندازے سے پیچھے لاک بند کرنے کی کوشش میں تھوڑا آگے کھسکا اور آمنہ کا سر اس کے شانے سے جا لگا۔ آمنہ کی دھڑکنوں کی رفتار 70 فی منٹ سے بڑھ کر دگنی ہو گئی۔ تمہیں پسند تو آیا نا؟ پیچھے ہو کر عثمان نے پوچھا۔ ہاں، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے انگلیوں سے پکڑ کر پینڈنٹ سامنے کیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور پلکوں کی لرزش عثمان سے چھپی نہیں تھی۔ آمنہ، عثمان نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ آج سے ہم… اچانک باہر کوئی بڑی بے دردی سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اس وقت دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائی، عثمان بھائی! راغیہ دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہی تھی۔ عثمان چھلانگ لگا کر دروازے تک پہنچا۔ اماں، بھائی، اماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آنسوؤں کے درمیان راغیہ بامشکل بول پا رہی تھی۔ عثمان اماں کے کمرے کی سمت دوڑا۔ اس کے پیچھے لہنگا سنبھالتی آمنہ اور روتی راغیہ۔ آپ کتنی ہی منصوبہ بندی کر لیں، ہونی کو نہیں ٹال سکتے۔ اماں کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے انہیں
ICU میں ایڈمٹ کر لیا اور ان کی حالت تشویشناک بتائی۔ شادی کے تھکے ماندے لوگ کچھ اسپتال میں اور باقی گھر میں دعاؤں میں لگ گئے، اور سب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹر نے اماں کو اسٹیبل ہونے کی خبر دی۔ تب ہسپتال سے سب نے زبردستی عثمان کو گھر روانہ کیا، جو ابھی تک شیروانی میں ہی گھوم رہا تھا۔ ہسپتال سے فوراً آنے کے بعد گھر میں بھی سب ذرا مطمئن ہوئے۔ آمنہ، تم بھی جا کر ذرا آرام کرو، چھوٹی مومانی نے روئی روئی سی تھکی ہوئی آمنہ سے کہا۔ ہم اماں کو دیکھنے کب جائیں گے؟ ابھی تو وہ ICU میں ہیں، جہاں کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ بڑی مومانی اس کے پاس آئیں۔ بیٹا معاف کرنا، تمہارا پہلا ہی دن۔ مومانی، وہ سراپا احتجاج بن گئی۔ آپ اس طرح شرمندہ نہ کریں، آپ کی بہو بڑی سمجھدار ہے بھابھی۔ چھوٹی مومانی نے ماحول کی سوگواریت دور کرنی چاہیے۔ وہ تو ہے۔ بڑی مومانی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور یہ میری نہیں، تمہاری بھی بہو ہے۔ عثمان کے ساتھ اسد بھائی بھی آئے تھے۔ انہوں نے عثمان کو کمرے میں دھکا دے کر اسے سونے کی تاکید کی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اماں کیسی ہیں؟ تم ملے ان سے؟ ملا تو کوئی نہیں، ڈاکٹر سے ہی بات ہوئی ہے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے بہتر ہے، بٹ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا اشارہ دیا ہے۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر پلٹا۔ نیند اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ تم بھی ساری رات جاگی ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ رات میں ایسے دلہن کے روپ میں چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اس کے سامنے وہ سادہ حلیے میں روئی روئی اداس سی کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ سوری آمنہ، تمہیں یہ سب۔ عثمان، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ اس نے خفا ہو کر اس کی بات کاٹی۔ اس کی ناراضگی محسوس کر کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گڈ گرل، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر رات کی آرائش اسی طرح موجود تھی، مگر پھولوں اور پتیوں کی تازگی دم توڑ چکی تھی۔ آمنہ نے سارے پھول سمیٹے۔ وہ سب ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد کچھ سوچ کر اس نے سوٹ کیس کھول کر اپنا نیا نمار والا دوپٹہ نکالا اور سب اس میں لپیٹ کر الماری کے نیچے خانے میں ڈال دیا۔ وہ الماری بند کر رہی تھی، تبھی عثمان بھی نہا کر واش روم سے باہر نکلا۔ سوئی نہیں ابھی تک تم؟ اپنا تکیہ درست کر کے لیٹتے ہوئے اس نے آمنہ کو دیکھا۔ ہاں بس سو ہی رہی ہوں۔ وہ بھی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ چند منٹوں میں دونوں گہری نیند سو چکے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یاد آیا اسد بھائی باہر سے لاک کر کر گئے ہیں۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، لیکن وہ دروازہ بجا کر یا آواز دے کر عثمان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عثمان کے کمرے میں شاذ و نادر ہی آتی تھی، اور اب وہ سارے کمرے کا تفصیلی جائزہ لے چکی تھی۔ اس کو سب یاد ہو گیا تھا کہ کہاں کون سی چیز رکھی ہے۔ پھر وہ سوٹ کیس اور بیگز میں سے بھرا اپنا سامان الماری میں جمانے میں جٹ گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ الماری کے پٹ بند کر ہی رہی تھی، تب عثمان اٹھا۔ تم نے جگایا نہیں مجھے؟ وہ وقت دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھا۔ ڈاکٹر آپریشن کی ٹائمنگ بتانے والا تھا۔ وہ واش روم سے وضو کر کے باہر آیا تو ہنوز وہ وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے جائے نماز بچھاتے اسے دیکھا۔ دروازہ باہر سے بند ہے، اور اب بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بے وقوف لڑکی۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر راغیہ کو کال ملائی۔ دروازہ باہر سے لاک ہے، کھولو آ کر۔ فون واپس رکھ کر اس نے آمنہ کو دیکھا۔ یہ کام تم بھی کر سکتی تھی، یوں ہی کب سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہو؟ ہاں، مجھے تو اس کا خیال نہیں آیا، اس نے تعجب سے کہا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بالکل آسان سا حل ہمارے ذہن میں نہیں آتا، نہ ہی سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ باہر سے دروازہ کھول کر ندا اندر آئی۔ سارا ہی خاندان جمع تھا۔ ولیمہ کی دعوتیں فون کر کر کے کینسل کی گئی تھیں۔ جو قریبی لوگ موجود تھے وہ اماں کی بیماری کا سن کر آ رہے تھے، انہی کی ولیمے کی نیت سے دعوت کر دی گئی تھی۔ اگلے دن اماں کا آپریشن بھی ہو گیا اور کامیاب رہا۔ وہ بھی ان سے جا کر مل آئی۔ آپریشن کے بعد ہفتہ بھر وہ ہسپتال میں تھیں، اور سب کی ڈانٹ پھٹکار اور واویلوں کے بعد بھی عثمان ان کے ساتھ ہی رکا ہوا تھا۔ اس کے پاس وجہ تھی، شادی کے لیے اس نے چھٹیاں لے رکھی تھی اور کسی اور کی چھٹیاں نہیں تھیں۔ آج اماں ڈسچارج ہو کر گھر آئیں، اور ان کا جشن صحت منانے کے لیے بڑی مومانی نے سب کو کھانے پر مدعو کیا۔ آج سب صحیح معنوں میں ریلیکس ہو کر شادی کی خوشی بھی منا رہے تھے۔ یہ نیدا کی نظر اس کے گلے میں جھولتی چین پر آج پڑی تھی۔ ڈائمنڈ ہے اور عثمان نے دیا ہے۔
اس کا تحیر دیکھ کر آمنہ مسکرائی۔ میرے خدایا، عثمان کو اتنی پرانی بات یاد ہے؟ کون سی بات؟ اے لو، تم بھول گئیں، اور دیکھ لو، عثمان کو یاد رہا۔ کیا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ تم نے انم بھابھی کی رونمائی دیکھ کر کیا کہا تھا؟ ندا کے کہنے پر یادداشت کے کسی گوشے سے نکل کر وہ منظر چھم سے اس کے سامنے آ گیا۔ انم بھابھی کو ملی انگوٹھی دیکھتے ہوئے کسی نے سب سے ان کی من پسند رونمائی پوچھی تھی۔ بھابھی کی چھوٹی بہن کو بریسلیٹ چاہیے تھا۔ ندا کو انگوٹھی ہی پسند تھی، لیکن ہر انگلی کے لیے ایک۔ کسی کو زمانے میں بھی پازیب کی خواہش تھی تو کسی کو کنگن۔ کوئی بھی جیولری ہو، بس ڈائمنڈ ہونا چاہیے اس میں۔ سب سے آخر میں آمنہ نے اپنی خواہش بیان کی تھی۔ ہا ہا ہا! عثمان کے قہقہے پہ وہ سب چونک گئیں۔ باتوں میں مگن وہ سب اس کی موجودگی فراموش کر چکی تھی، وہ جو وہاں کھڑکی کا ٹوٹا لاک درست کر رہا تھا۔ سب کو تو شاید مل بھی جائے، مگر آمنہ کا ڈائمنڈ! ہا ہا! نکلو تم یہاں سے! بھابھی نے سسرال میں پہلی بار روب استعمال کر کے اسے باہر نکالا تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر احتشام بھائی اور اسد بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ عثمان نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ تازہ بتازہ انکشاف کا اثر صاف اس کے چہرے پر بکھرا تھا۔ کیا ہوا؟ عثمان نے اشارے سے پوچھا۔ آمنہ نے پینڈنٹ پکڑ کر اونچا کیا۔ تھینک یو! بے آواز اس کے لب ہلے۔ اس کے گلے میں چین پہناتے ہوئے عثمان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کہی بات بھول چکی ہے۔ مائی پلیجر! ذرا سا خم کر کے اس نے بھی بے آواز کہا۔ ان دونوں کا بغور معائنہ کرتی ندا سے رہا نہیں گیا۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور انڈرسٹینڈنگ تو دیکھو دونوں کی۔ انڈرسٹینڈنگ تو ہماری شادی سے پہلے بھی اچھی ہی تھی۔ ہاں، یہ بھی ہے، ندا نے اعتراف کیا۔ اب دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے۔ فکر نہیں کرو، میں خود شیبان بھائی تک تمہاری خواہش پہنچا دوں گی۔ آمنہ نے حق دوستی ادا کیا۔ تم دونوں کو جانا ہے نا، تو اٹھ جاؤ اب۔ صبا آپی نے آ کر ان کی باتوں میں بریک لگایا۔ آج ان دونوں کی مشترکہ سہیلی کی شادی تھی۔ ہم لوگ جاتے ہوئے تم دونوں کو ڈراپ کر دیں گے۔ شادی کے بعد وہ پہلا فنکشن اٹینڈ کرنے جا رہی تھی، اور اسی حساب سے ندا اور راغیہ نے اس کو خوب دل لگا کر تیار کیا۔ نئی دلہن کو اس بارے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی کہہ کر اس کی ایک نہیں سنی گئی۔ اچانک ہی 8 بجے کے بعد بے موسم بارش شروع ہو گئی۔ 10 بجے آمنہ نے فون کر کسی کو لینے آنے کے لیے کہا تو عثمان ان دونوں کو لینے پہنچا۔ ہال سے کار تک آتے ہوئے وہ دونوں کافی بھیگ چکی تھیں۔ ندا کا قیام بھی آج ادھر ہی تھا۔ گھر پہنچے ہی تھے کہ آمنہ کو لگاتار 3-4 چھینکیں آئیں، اور بڑی ممانی نے اسے فوراً کپڑے بدلنے کمرے میں بھیج دیا، ورنہ وہ سب کے ساتھ کافی پینے کے موڈ میں تھی۔ عثمان کافی سے معذرت کر کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے کنارے پہ ٹکی ہاتھوں سے اپنی ایڑیاں دبا رہی تھی۔ وہ بلاک ہیلز یا پھر ویجز پہنتی تھی، پینسل ہیلز کی اسے عادت نہیں تھی۔ یہ ندا نے دیا ہے۔ عثمان نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کلچ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ سے کلچ لے کر آمنہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ کیسی رہی شادی؟ بہت اچھی، تمہیں پتہ ہے؟ وہ پرجوش سی اس کی طرف مڑی۔ روشن اور آصف کی یہ لو میرج ہے۔ دونوں کے گھر والے تیار نہیں تھے۔ پورے 5 سال لگے انہیں منانے میں ان دونوں کو۔ عثمان نے صرف ہم پر اکتفا کیا۔ اس کی ساری توجہ آمنہ میں الجھی تھی۔ سیاہ اور سرخ امتزاج کی ساڑی، چوڑیوں سے بھری کلائیاں، کانوں میں چمکتے چھوٹے چھوٹے آویزے، بالوں میں مہکتے گجرے، جن کی مہک پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ بارش کے قطرے اب بھی اس کے سراپے پر موجود تھے۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے ساتھ پہلی بار اور نئے ہونے والے حادثوں میں یہ ایک اور اضافہ تھا۔ وہ چوڑیاں اتار کر دراز میں ڈال کر سیدھی ہوئی تو آئینے میں نظر آتے عثمان کے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اندر سب تتر بتر ہونے لگا۔ سینے میں چل رہے پرزے کی رفتار پھر دگنی تگنی ہونے لگی۔ اس نے بھیگتی ہتھیلیوں کو نظر انداز کر بالوں میں سے گجے نکالنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیے، جسے عثمان نے درمیان میں ہی تھام لیا۔ آمنہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ عثمان نے آہستہ سے پنیں نکالیں اور گجے ڈریسنگ ٹیبل پر اچھال دیے۔ وہ آئینے میں آمنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جذبوں کی شدت اور نظروں کی حدت کا اثر تھا کہ آمنہ کی پلکیں اس قدر بھاری ہو گئیں کہ اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ عثمان نے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنی نرم اور سرد پیشانی پر اس نے عثمان کے لب محسوس کیے۔ اگلے پل وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔
آمنہ کی آنکھ کھلی تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے گجروں پر گئی۔ اس نے بہت آہستگی سے کروٹ بدلی کہ آسمان کی نیند نہ ٹوٹے، مگر پلٹی تو آسمان نہ بستر پر تھا نہ ہی کمرے میں اس کی موجودگی کے کوئی آثار نظر آئے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جو 11 بجا رہی تھی۔ یا اللہ! وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ وہ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئی، کم از کم سسرال میں بالکل نہیں۔ بال کیچر میں قید کرتے ہوئے وہ باہر نکلی تو کچن سے آئی آوازیں سن کر ادھر ہی آ گئی جہاں ممانی ناشتہ بنا رہی تھی اور آسمان ناشتہ کر رہا تھا۔